الحمد لله حمدا يكون لقائله ذكرا والصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم القائل إن من البيان لسحرا. سبحان اللہ. جامعہ عثمان بن عفان یہ وہ ادارہ ہے جس میں آپ تمام حضرات اس وقت تشریف فرما ہیں، یہ اینڈرائڈ والی نہیں ہے، لیکن آج سے 7 سال قبل اس ادارے کی کیفیت اور ماحول اس طرح کا نہیں تھا جیسا آج آپ حضرات دیکھ رہے ہیں. حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے 2013 سے قبل اس سوچ کو اور اس فکر کو اپنے ذہن کے اندر رکھتے ہوئے کہ میں میدان کے اندر صحابہ کرام کے دفاع کو تقاریر کے اندر لوگوں تک پہنچا رہا ہوں، لیکن دشمن کئی قسم کے حربوں کے ساتھ اصحاب رسول پر اور دین کی بنیادوں پر حملہ آور ہوتا چلا آ رہا ہے، اور مختلف انداز سے دشمن اپنے مقاصد کے حصول کے لیے مختلف ہیلوں اور بہانوں سے کالج، یونیورسٹی اور مدارس کے اندر بھی ایک محنت کیے ہوئے ہے. پھر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہر نیا فتنہ 5 منٹ کے کلپ کے اندر آپ کو نظر آئے گا. ہر نئی بات 5 منٹ کے کلپ کے اندر آپ کو نظر آئے گی. اس کے سد باب کے لیے ضروری تھا ایسے افراد کو تیار کرنا جو ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں، جو ان فتنوں کا قلع کما کر سکیں. صرف ارادہ کر لینا کافی نہیں ہوتا ہے. جب آپ ایک چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے بہت سے ذرائع ہوا کرتے ہیں. جب حضرت نے یہ ارادہ کیا کہ صحابہ کرام کے دفاع کو مضبوط بنایا جائے، صحابہ کرام کے مدح کو عام کیا جائے، تو حضرت نے اس ادارے کی بنیاد آج سے 7 سال قبل 2013 کے اندر جب رکھی تو بہت ساری پریشانیاں اور مصائب آپ کے سامنے تھے، لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ پر توکل کرتے ہوئے حضرت نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور اپنی ذہن کے اندر ان افکار کو اور اپنے ذہن کی ان سوچوں کو جو حضرت کافی عرصے سے لیے گھوم رہے تھے، ان تمام افکار کو حضرت دامت برکاتہم العالیہ نے اس چمن کے اندر، اس مدرسے کے اندر اس کو اس طلباء کی صورت میں اس کو آپ کے سامنے لایا اور ان افکار کو آپ کے سامنے لایا. آج ان افکار کا، آج اس ارادے کا یہ نتیجہ ہے کہ یہ مدرسہ 7 سال کا عرصہ عبور کر چکا ہے اور اس ادارے سے 135 طلباء قرآن مجید حفظ اور ناظرہ کر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے 35 طالبات اسی ادارے سے قرآن مجید پڑھ چکی ہیں. 60 طالب علموں نے اسی ادارے سے قرآن مجید حفظ کر لیا ہے. حضرت نے جو ارادہ کیا تھا اس ارادے کو جب آپ نے عثمان بن عفان کی صورت میں عملی جامہ پہنایا ہے تو آج آپ حضرات کے سامنے ہے کہ حضرت نے اس سے بڑھ کر ایک اور سوچ کو سوچا، اور آپ کے دل کے اندر ایک درد تھا کہ میں اصحاب رسول کے دشمن کے لیے ایسے افراد کو تیار کروں کہ جو ہر میدان کے اندر دشمن کو جواب دیں اور دشمن کا مقابلہ کریں. حضرت نے تخصص فی الدعوہ و تحقیق کے عنوان سے عثمان بن عفان کے اندر اس تخصص کو شروع کیا. الحمدللہ یہ دوسرا سال ہے اور 16 طلباء کرام اس تخصص کو مکمل کر چکے ہیں جو آج میدان
اسی ادارے کا طالب علم ہے اور وہ مقابلہ کر رہا ہے صحابہ کرام کے دشمن کے ساتھ۔ حضرت کی سوچ تھی اسی مدرسے کا طالب علم ہے، 2 سال کے اندر 16 جوان تیار ہوئے ہیں، اب وہ میدان عمل کے اندر حضرت کی افکار کو لے کر اصحاب رسول کے دشمنوں کو جواب دے رہے ہیں، تو حضرت کی افکار کو ان کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ حضرت کا یہی ارادہ ہے کہ میری زندگی کے اندر میں اتنے افراد تیار کر لوں کہ صحابہ کرام کی مدح گلی کوچوں کے اندر عام ہو جائے، صحابہ کرام کی مدح مساجد مدارس میں عام ہو جائے، صحابہ کرام کی مدح ہر زبان پہ زد عام ہو جائے۔ اور اسی کوشش کے لیے جب حضرت نے اس ادارے کی بنیاد رکھی اور آج 7 سال کا عرصہ عبور کرنے کے بعد حضرت اپنی منزل کی طرف قدم بڑھاتے نظر آ رہے ہیں، اللہ رب العزت سے دعا بھی ہے اللہ رب العزت حضرت کی افکار کو کامیابی نصیب فرمائے اور اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی بھی نصیب فرمائے، اور جتنے ادارے اور جتنے ارادے حضرت نے اس ادارے کے لیے کیے ہیں اور جتنے اللہ کے رب العزت کے فضل سے ان تمام کو اللہ رب العزت پورا فرمائے، حضرت کی زندگی میں پورا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے افراد تیار فرمائے، ایسے افراد تیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی صحابہ کا دشمن اگر میدان کے اندر للکارے تو اس کو جواب دینے والا متخصص جامعہ عثمان بن عفان کا طالب علم ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ انشاءاللہ العزیز یہ ادارے جب بنا کرتے ہیں ان کے پیچھے ایک کوشش ہوتی ہے، ایک محنت ہوتی ہے۔ آج جو ادارہ آپ کے سامنے ہے صرف اس 8 سالہ کورس کو آپ دیکھ لیں، ان 8 دنوں کے اندر تقریباً 250 کے قریب طلباء کرام نے داخلہ لیا۔ جو بغیر داخلے کے درس کے اندر شریک ہوئے ان کی تعداد ان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ تمام طلباء کرام ان کے کھانا پینا رہائش یہ سب جامعہ نے برداشت کی، اور تقریباً ان 8 دنوں کے اندر 12 سے 14 لاکھ روپیہ خرچہ آیا ہے۔ اسی طریقے سے ادارے کا 1 مہینے کا جو خرچہ ہے وہ تقریباً 7.5 لاکھ روپے ہے، جو کہ سالانہ 92 لاکھ روپیہ بنتا ہے۔ اس امداد کے پیچھے سوائے اللہ رب العزت کے فضل کے اور آپ حضرات کی دعاؤں اور تعاون کے اور کوئی طاقت کار فرما نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ مدارس آج جو زندہ ہیں اور ان مدارس میں جو دین کے لیے محنت ہو رہی ہے اس کے پیچھے یا اللہ کا فضل ہے، اور اللہ کے فضل سے آپ جیسے مخلص مسلمانوں کا تعاون ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو ایک ادارے کی ضرورت ہوا کرتی ہیں۔ ادارے چلتے ہیں اس کے پیچھے آپ کا تعاون ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ درخواست بھی کرنا چاہوں گا، التماس بھی کرنا چاہوں گا، یہ ادارہ آپ کے علاقے کا ادارہ ہے، اس ادارے کو اس کی ترقی کے لیے اور یہاں پر آنے والے طلباء کرام جو کہ مہمان رسول ہیں ان کی خدمت کے لیے آپ کو ہمہ وقت کوشاں رہنا چاہیے، اور آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کہ وہ وقت نہ آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان یہاں تو دین کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، یہاں تو قرآن کی تعلیم حاصل کرنے آئے ہیں، اگر ان کو کوئی تکلیف ہوگی اللہ رب العزت کا فضل اس علاقے سے اٹھ جائے گا، ان کی تکلیف ختم کرو گے اللہ رب العزت تمہارے مسائل ختم کر دے گا۔ اس لیے ان اداروں کے پیچھے اللہ رب العزت کے فضل کے بعد جو سب سے بڑی ایک چیز ہے وہ ان مسلمانوں کا وہ تعاون جو زکوٰۃ اور صدقات کی مد میں وہ اہل مدارس کے ساتھ کرتے ہیں۔ اسی بل بوتے پر اللہ رب العزت اس دین کے کام کو چلاتے ہیں، اور اس کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندوں کو استعمال کرتے ہیں۔ آپ حضرات سے آخر میں بس اتنی درخواست ہے کہ یہ مدارس اور ان مدارس کے جتنے بھی اخراجات ہیں یہ سب آپ کی ذمہ داری بنتی ہے، اور آپ حضرات کے اوپر آپ کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان اداروں کے ساتھ اپنا تعاون، اخلاقی تعاون، مالی تعاون، جانی تعاون یہ آپ کو رکھنا پڑے گا، تبھی اسلام کے ان میناروں کو اور اسلام کے ان چمنستانوں کو برقرار رکھنے کے لیے اور یہاں
ان نوجوانوں کو تیار کرنے کے لیے آپ کی خدمت لگے گی، آپ سے دنیا میں بھی اللہ رب العزت راضی ہوں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی اللہ رب العزت آپ سے راضی ہوں گے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو مدارس دینیہ کے ساتھ تعاون اور مدارس دینیہ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ